السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسول نبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعدنی والجود والکرم، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور جیرا کر پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد المعدنی والجود والکرم، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے ہم تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے ہم تمامی کا، تو گلے میں ڈال لے پٹا محمد کے غلامی کا، تو گلے میں ڈال لے پٹا محمد کے غلامی کا۔ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمام مذہبوں میں، تمام دین میں دین اسلام سب سے بہتر ہے، سب سے پیارا و پوتر مذہب دین اسلام ہے۔ اے کلمہ گو مسلمانوں، جب توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھا ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھا ہے۔ ایسے تو ہر مومن انسان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، حکم ربی کے مطابق بچہ پیدا ہونے کے بعد مسجد کے امام ہو یا مؤذن یا کوئی نمازی، ایک کان میں اذان دیتا ہے، دوسرے کان میں تکبیر کہہ دیتا ہے۔ بچہ جب 7 سال اور 10 سال کے بیچ میں پہنچتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ کر نماز کی طرف مائل ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پہ ہے وہ کیا ہے؟ پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا حج، 5واں زکوٰۃ۔ میرے دوستو، بڑا پوتر بڑا پیارا مہینہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا۔ اس میں جتنا بھی نیکی آپ حاصل کر لے کم ہے۔ اللہ کے نبی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینہ ملنے کے بعد ہر انسان، کلمہ گو انسان، نماز و روزہ، نماز و روزہ، تسبیح و تحلیل، قرآن کی تلاوت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، اس سے بڑا میرے دوستو کم ظرف کوئی نہیں۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے، ریاضت کا مہینہ ہے، بزرگی کا مہینہ ہے۔ میرے دوستو، اپنے کمائی سے غریبوں، یتیموں اور لاچار کی جھولی میں ڈالنے کا مہینہ ہے، مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ جو کماتے ہو اپنی قسمت سے نہیں، آپ کی کمائی میں آپ کے ماں باپ کی دعا لگ رہی ہو۔ آپ جو کماتے ہو آپ اپنی قسمت سے نہیں، آپ کے بھائی بہن کی دعا لگ رہی ہو۔ آپ جو کماتے ہو اپنی قسمت سے نہیں، بلکہ آپ کے بیوی اور بچوں کی دعا لگ رہی ہو۔ تو میرے دوستو، جو کماتے ہو اس میں سے چند روپیہ نکال کر غریبوں کی جھولی میں ڈال دو۔ جس طریقے سے ہم اور آپ کے عید خوشی خوشی ہم لوگ منا لیتے ہیں، غریب بھی اپنے بچوں کو کپڑا دلا کر، اپنے گھروں میں عید کے دن اچھا کھانا بنا کر میرے دوستو عید منا لے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رسول کائنات کے نواسے کی جو لباس عید کے دن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نواسے کو لے کے عیدگاہ جا رہے تھے نماز ادا کرنے کے لیے۔ میرے دوستو، ایک بچہ، یتیم بچہ روتا بلکتا ہوا روڈ کے کنارے کھڑا ہے۔ رسول کائنات پوچھتے ہیں، اے بچہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ میں یتیم ہوں، میں لاچار ہوں، میں کمزور ہوں، میں غریب ہوں۔ عید کے دن دیکھو نہ سب نیا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، میرے نیا کپڑا نہیں، میں خوشی کیا نہیں منا پاؤں گا؟ رسول کائنات اس بچے کو سینے سے لگاتے ہیں، لے کر جاتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر،
اور امام حسن کے لباس کو اس یتیم کے بچے کے بدن پہ ڈال دیتے ہیں۔ امام حسین جو جنتی جوانوں کے سردار ہے، جس کے لیے لباس جنت سے آیا کرتا تھا، جنتی لباس اتار کر اس بچے کے بدن میں ڈال دیتے ہیں اور سینے سے لگا کر عرض کرتے ہیں، اے بچہ تم گھبرانا نہیں، دنیا میں جس کا کوئی سہارا نہیں، اس کا سہارا آمنہ کے لال بن جاتا ہے، عبداللہ کے لگتے جگر بن جاتا ہے، عبد المطلب کے نور نظر بن جاتا ہے۔ تو اے کلمہ گو مسلمانوں، آپ نماز بھی ادا کرتے ہو، آپ اخلاق و محبت کے ساتھ روزہ بھی رکھتے ہو، اپنے فیملی، خاندان، محلے والوں کے ساتھ روزہ افطار بھی کرتے ہو۔ میرے دوستو، جانتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ آپ ادا کر لیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اتنی وسعت اور اتنی دولت دے گا تب جا کے حج آپ کے اوپر واجب ہوتا ہے، آپ حج بھی کر لو گے۔ لیکن میرے دوستو، یہ رمضان کا مہینہ غریبوں کو سینے سے لگانے کا مہینہ ہے، غریبوں کو اپنے بدن سے چمٹانے کا مہینہ ہے۔ میرے دوستو، آپ کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی ہے تو میرے دوستو اس کی قیمت نکالیے اور 2.5% رسول کائنات کے قانون اور شریعت کے مطابق آپ 2.5% ریٹ لگا کر، قیمت نکال کر یتیم، غریب، بیواؤں کے جھولی میں ڈال دیجئے یا یتیم خانے میں، مدرسے میں آپ ادا کر دیجئے۔ میرے دوستو، 1 سال آپ ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ نکال کر تو دیکھو، رب تبارک و تعالیٰ آپ کی جتنی دولت کی آپ زکوٰۃ نکالو گے، 2 گنا، 4 گنا، 10 گنا 1 سال میں اتنی دولت پھر عطا کر دے گا۔ میرے دوستو، اتنی سی بات پہ عمل کیجئے۔ ایسے تو ہر انسان جو 1 سال کماتا ہے، بچوں کی پرورش کرتا ہے اور دوا علاج کرانے کے بعد، گھر چلانے کے بعد، جس کے اکاؤنٹ میں 1,65,000 روپیہ ہوتا ہے سیونگ کے طور پہ، جمع کے طور پہ، وہ انسان صاحب نصاب بن جاتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ میرے دوستو ضروری بن جاتی ہے۔ آپ زکوٰۃ نکال کر دیکھو، رب تبارک و تعالیٰ آپ کی دولت میں برکت دینے والا ہے۔ میرے دوستو، شاعر کہتا ہے کہ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستہ تک نہ ہوگی داستانوں میں، وما علینا الا البلاغ۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔